الله الرحمن الرحیم۔ پہلے مسلسل 2 جمعے میں خطبہ چل رہا ہے، کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی جنت مل جائے گی؟ آج اس کی تیسری قسط سمجھ لیں کہ آخر کلمہ گو دوزخ میں کیوں؟ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی دوزخ میں، کیا وجہ ہے؟ ان کی وجوہات تو پہلے خطبوں میں بتائی ہیں، کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں کیوں۔ آج تیسری قسط ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 293 عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، جس 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا یکلمہم اللہ، وہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی ان سے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی قیامت کے دن ایسے شخص جن میں وہ 3 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب خیال، جس کے طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اس کی سنے گا ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائے گا، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، باقی بچا کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا۔ تو فرمایا قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ غور کریں، اتنی تو تنبیہ کی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ فرما دے کافی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ایسا ناراض ہے۔ پھر قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت انسان کون ہے؟ اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی طرف نہ دیکھ رہا ہے، نہ اس سے بات کر رہا ہے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے؟ وہ ہے کون سا کم بخت؟ فرمایا خابو و خسرو، فرمایا ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہے؟ یہ بدبخت انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو وہ شخص المسکر ازارہ، یعنی اپنے آزار، اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو، اپنے پجامے کو، پینٹ کو، جو بھی پہنا ہوا ہے، جس کا یہ کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہوگا۔ اب بات کریں، جس کا کپڑا صرف نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گناہ کیا ہے؟ اپنے کپڑے کو ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اللہ رب کائنات قیامت کے دن اس سے بات ہی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کرے گا۔ بظاہر ہم اس کو معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کپڑے جو ہے، آزاد جو ہے، تہمت یا اپنی جو ہے شلوار وغیرہ جو بھی پہنتے ہیں، اس کو ٹکنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہے اس سے۔ اور دوسرا وہ شخص، فرمایا والمنان، دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ آج کسی بھی کوئی احسان کر دیا، کسی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے دیا، کوئی ایسا وقت آیا اس کو بھی ضرورت پڑی، اب اس نے نہیں دیا، اس کو ہوتے ہوئے نہیں دیا، یا نہیں دیا نہیں ہوگا اس کے پاس، پھر اس کو احسان یاد کرنا، دیکھو فلاں جگہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا، آج آپ مجھے وہ چیز نہیں دے رہے ہو، یا اور کسی مقصد کے احسان جتانا اگلے کو، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص، فرمایا
वलमुनस्सिकु, वो शख्स सिरअतहु बिलहलिफिल काज़िब, जो अपनी चीज को, अपने सौदे को दुकान पर झूठी कसम खाकर बेचता है, ये भी इतना बड़ा गुनाह है। तो ये तीन बातें हैं, ये तीनों बड़े बड़े गुनाह है ये कलमा पढ़ने वाला, लेकिन जिसके अंदर ये बातें ये झूठी कसम खाना तो आज रवाज बन चुका है। दुकानदार के पास जाओ तो बस। इसी तरह दूसरी हदीस है सही बुखारी शरीफ में, हदीस नंबर है 2358 2358। अन अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम, ये भी तीन बातें बता रहे हैं कि जिनमें ये तीन किस्म के ऐसे आदमी हैं जिनकी तरफ ला यंजुरुल्लाहु, अल्लाह ताला उसकी तरफ नहीं देखेगा, इलैहिम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन उनकी तरफ क़यामत के दिन नहीं देखेगा। वला युज़क्कीहिम, वही अल्फाज हैं, अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कलमा पढ़ने वालों के लिए है ये अज़ाब। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बताया, नंबर 1 फरमाया रजुलुन कान लहू फज़लु मा, एक वो शख्स है जिसके पास फाजिल पानी है, अपनी जरूरत से ज्यादा है। होना तो जरूरत में से भी देना चाहिए, लेकिन अपनी जरूरत से ज्यादा उसके पास पानी है। बितरीक़ फरमाया फमनअहु मिन इब्न सबील, और वो मुसाफिर को उस पानी में से देता नहीं, मुसाफिर की जरूरत पूरी नहीं करता। मतलब मुसाफिर उससे पानी मांगता है, उसके पास फाजिल है पानी भी, फिर भी उसको नहीं देता, तो ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला इसके साथ क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, इसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा। नंबर 2 वो वरजुलुन, वो शख्स, वो आदमी, वो इंसान बाया इमामहु, ये अपने इमाम की बैत करता है, अपने इमाम की बैत तो करता है, बैत ला युबायहु इल्ला लिदुनिया, लेकिन इसका बैत करने का मकसद ये होता है कि मैं बैत करके दुनिया से हासिल कर लूं, दुनियावी फायदा हासिल कर लूं। फरमाया फ़इन आताहु मिनहा रज़िया, वो इमाम, वो अमीर, वो बैत करने के बाद जब उसको कुछ ना कुछ दे देता है, वो राजी होता है, बड़ा खुश होता है कि मेरा अमीर बड़ा अच्छा है, उसकी तारीफें करता है। फ़इन लम युतिही मिनहा सकित, और अगर उसका अमीर, उसको इमाम जिसने बैत की है, उसको कुछ देता नहीं है, उसका मकसद पूरा नहीं होता, फिर अल्लाह के रसूल फरमाए फिर नाराज हो जाता है, अमीर से नाराज हो जाता है, अमीर से नाराज हो गया, मस्जिद छोड़ दी, जमात छोड़ दी, क्यों? उसका दुनियावी फायदा हासिल नहीं हुआ। ये शख्स बैत करने वाला भी ऐसा बड़ा गुनाहगार है कि क़यामत के दिन अल्लाह इससे पाक नहीं करेगा, इसकी तरफ रहमत से नहीं देखेगा, इसको गुनाहों से पाक नहीं करेगा, इसके जो है दर्दनाक अजाब होगा इसके लिए। और तीसरा वो शख्स वरजुलन, वो शख्स फरमाया अकाम सिलमतहु बअदल असर, असर की नमाज के बाद अपना माल लेकर आता है बेचने के लिए। फकाला वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, फिर क्या कहते हैं, अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, कसम उठाता है। क्या कहता है, लक़द आतैतु बिहा कज़ा कज़ा, कि मुझे इस माल का इतना मिल रहा था, वहां से इतना मिल रहा था, वहां से इतना मिल रहा था, मैंने नहीं दिया, चलो आप इतने ही दे दो। फिर क्या होता है, इसकी कसम पर और कलमा पढ़कर कसम खाता है। फसद्दक़हु रजुलुन, वो जो मर्द है, वो आदमी है, इसकी कसम पर, इसकी बात पर एतबार करके उससे माल खरीद लेता है। उसने तो खरीद लिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जिसने ये धोखा देकर उसको माल बेचा है, इतना बड़ा गुनाह है। अब जो कलमा पढ़ के कसम खा रहा है, इसका मतलब कलमा पढ़ने वाला है ना, तो इसका इतना बड़ा कलमा पढ़ने वाले को इतना बड़ा इसका गुनाह है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इससे बात नहीं करेगा, इसकी तरफ देखेगा नहीं, इसको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, और इसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तो फरमाया सुम्मा करा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 77 तिलावत की, जिसमें है इन्नल्लज़ीना
یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. یہ آیت مبارکہ پڑھی جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اللہ سے عہد کر کے تھوڑا بہت کمال دنیا کا یہ تھوڑا سا معمولی سا فائدہ ہے جو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو جنت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالی ہمیں وہ کلمہ پڑھنے والا بنائے جو جنتی ہو، جنتی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا کلمہ پڑھنے والا نہ بنائے جو اس شخص کی طرح ہے جو جس سے اللہ پاک بھی نہیں کرے گا اور گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. باقول قولی ھذا ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2270 2270 عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب بات سنیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بتا رہا ہے، ثلاثۃ وہی تین باتیں، تین کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں گی تین قسم کے انسانوں سے، انا خصمہم یوم القیامہ، میں ایسے شخص کے اوپر خود مدعی بنوں گا. اللہ مدعی بنے جس شخص کے اوپر، وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں. کون سے شخص ہیں؟ رجل، ایک تو وہ شخص فرمایا اعطابی ثم غدر، جس نے میرے نام پر عہد کیا، یا وہی جو اوپر گزری ہے میرے نام کی قسمیں کھا کر جو ہے کسی سے عہد کیا اور پھر اس عہد کو توڑ دیا. تو یہ ایسا شخص ہے، اللہ کے نام پر کسی سے عہد کیا جائے، کوئی اقرار کوئی وعدہ کیا جائے اللہ کو بیچ میں گواہ بنا کر، تو پھر اس کو جو توڑتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ناراض ہوتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ورجل باع حرا فاکل، فرمایا ثمنہ، اور ایسا شخص جو ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیتا ہے، آزاد، اور اس کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کا مال خود ہڑپ کر گیا، وہ شخص بھی، اس سے بھی اللہ اتنا ناراض ہے. اور تیسرا وہ رجل، وہ شخص استاجر اجیرا فاستوفى منه فلم يؤته اجرہ، کسی شخص کو مزدوری پر لگایا، سارا دن اس سے مزدوری لی، پوری مزدوری لی، لیکن جب اس کو اس کا حق دینے کا وقت آیا کہ اس کو اجرت نہیں دی اس نے، اگر یہ دی تو کم دی. ہونا یہ چاہیے مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری مل جانی چاہیے، بلکہ اس کی مزدوری سے اس دور کے اندر 10-20 روپے زیادہ دے دو تو وہ مزدور آپ کو دعائیں دے گا اور آپ کی تعریفیں کرے گا دوسری جگہ جا کر کہ مسلمین ایسے ہیں، کم نہیں، آج ہوتا ایسے ہے، دیتے وقت تھوڑی سا یار کم کر دو، کم کرواتے ہیں. نہیں، پہلے ان سے مسئلہ حل کروا لو کہ اتنے پہ کرنی ہے، پہلے کروا لو کم جو کروانا، دیتے وقت اس کو کچھ نہ کچھ زیادہ دو. اور جو مزدوری نہیں دیتا مزدور کی پوری، تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے ہی ناراض ہوگا، قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے کلمہ پڑھنے والا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2092 عن حمام بن الحارث، حضرت حمام بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال کہ اللہ کے قال کہ فرمایا رسول اللہ فرمایا کننا جلوسا مع حذیفہ فی المسجد. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چل رہی جیسے ہم بھی یہاں بیٹھ جاتے ہیں، دینی باتیں شروع ہوتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں، فجاء رجل حتی جلس الینا، ایک اور شخص آیا باہر سے، وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ گیا. اب جب وہ بیٹھا وکیل علیہ حذیفہ تھا، پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ان ھذا یرفع الی السلطان اشیاء، یہ جو شخص ہے نا یہ ہم سے ہماری باتیں سن کر یہ عمرہ تک پہنچاتا ہے، اوپر پہنچاتا ہے، حکمرانوں تک پہنچاتا ہے، اب رپورٹیں پہنچاتا ہے، نہیں ہماری جماعت کی اس کی باتیں اس سے سنی، فلاں شخص یوں تھا، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا، یہ اوپر تک پہنچاتا ہے.
اس سے حضرت حذیفہ سے. جب حضرت حذیفہ نے یہ بات سنی تو حضرت حذیفہ کہنے لگے فقال حذیفہ تو ارادت ان یسمعہ، کہ میں نے اس ارادے سے پھر یہ بلند آواز سے حدیث پڑھی تاکہ وہ جو ہماری باتیں اوروں تک حکمرانوں تک پہنچاتا ہے نا تاکہ وہ سن لے، ان کو سنانے کے لیے یہ حدیث پڑھی. کون سی؟ وہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا. کیا فرمایا؟ یقول لا يدخل الجنت فتار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ بھی چغلی میں شمار ہوتا ہے. مسلمین کی رپورٹیں امیروں تک حکمرانوں تک پہنچانا، کیا ضرورت ہے؟ پردہ ڈالو اس کے اوپر. تم ان کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور جب آپ کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈالے گا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ دوسروں کے عیب ظاہر کرو گے، چغلیاں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے عیب کھول دے گا جو آپ کو پتہ بھی نہیں پڑے گا. تو یہ شخص بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، صرف چغلی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 265 265 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، کوئی بھی شخص اس وقت وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر ہے، جس کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر ہے، یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روز سب کچھ کرتا ہے، لیکن دل میں تکبر ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا. امام الانبیاء کا فیصلہ ہے. اور پھر کسی شخص نے کہا قال رجل، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا او نعله حسنا، کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھے جوتے پہنوں، کیا اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یہ صحابہ کرام اتنے ڈرتے تھے اور ہم دس سے مس نہیں ہوتے ہیں. حدیثیں سن کر ہمارے دل اتنے پکے ہو گئے ہیں، پتھر سے بھی سخت کہ نرم ہوتے ہی نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ جمیل یحب الجمال. اے میرے صحابہ، یہ بات نہیں ہے، خوبصورتی کو تو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے. پوچھا گیا تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر، تکبر یہ ہے، فرمایا بطر الحق، حق کو حقیر سمجھنا، حق کو نہ ماننا، حق کو ٹھکرا دینا، حق کا انکار کر دینا. سمجھ میں آ گئی یہ بات، حق ہے، حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7084 کہ فرقہ بندی کے دور میں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، فرقہ بندی کے دور میں جماعت المسلمین اس کے امیر کو لازم پکڑ لینا، یہ حق نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا جماعت المسلمین کے علاوہ کل فرقے ہوں گے، فاعتزل تلک الفرق کلھا، کل فرقے ہوں گے، سب سے الگ ہو جانا، یہ حق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر بات نکلی ہوئی حق ہوتی ہے. کیسے لوگ ہیں اس حق کے سامنے تکبر کر کے کھڑے ہوئے، اکڑے ہوئے ہیں، اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اس کو کوشش کرتے ہیں باطل بنانے کی. تو یہ حق قبول نہ کرنے والا یہ بھی متکبر ہے اور یہ جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسرا وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غمت الناس، اور اپنے سوا اوروں کو حقیر سمجھتا ہے، بس میں ہی ہوں، میرے جیسا کوئی بولنے والا نہیں، میرے جیسا کسی کے پاس علم نہیں، میرے جیسا کوئی ہوشیار نہیں، بس اپنی تعریف اپنے آپ کو اور دوسروں کو اپنے سے کم تر حقیر سمجھتا ہے. یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 172
ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال لا يدخل الجنت، جنت میں یہ نہیں جائے گا، لا نہیں جائے گا، کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی کا، من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی برائیوں سے، جس کی پریشانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، پڑوسی اس سے خوش نہیں، پڑوسی اس سے ناراض ہے، یہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑوسیوں کو ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے دکھ درد میں ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 194 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ایمان والا نہیں ہے، ولا تؤمنوا، اور ایمان والا ہو نہیں سکتا، حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہیں ہے۔ سمجھ لو، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، سارا لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا ہے، لیکن آپس میں محبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جس کے لیے امام الانبیاء فرما دے نہیں جائے گا، وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے وہ نہیں جائے گا، یہ امام الانبیاء کا فیصلہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا